الحمد لله رب العالمين سبحان اللہ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا. حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا. دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا. دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا. ایک التجا ہے کہ جب تک رہوں میں دنیا میں. ایک التجا
التجا ہے کہ جب تک رہوں میں دنیا میں الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا، الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا۔ جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ میری یہ خواہش ہے آپ سارے احباب محبت کے ساتھ اس شعر کو میرے ساتھ دہرا لیں، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائے، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا، ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا۔ بعد از حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، خالق کائنات میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حافظ بشارت صاحب اور حافظ دستگیر صاحب، اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کے حکم پر آج اس عرص مبارک کی اس محفل میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے نیک بندوں کی عرس کی محفل ہے اور میں اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے محبوب کے ایک غلام اور ان سے ایک روایت جو مروی ہے اس سے کرنا چاہوں گا۔ حضور کے غلام، ان کا نام ہے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بلا کے حسین تھے اور جتنے زیادہ حسین تھے اتنے زیادہ سخی تھے، اور جتنے زیادہ سخی تھے اتنے زیادہ بہادر تھے۔ اللہ کے محبوب کو ان سے بڑا پیار تھا، اور آپ اندازہ لگا لیں ان کے مقام و مرتبے کا کہ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں فتویٰ دیا ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے حضور کی حیات میں فتویٰ دیا ہے۔ اللہ کے محبوب موجود تھے، اس دور میں حکم ہوا کہ آپ نے فتویٰ دینا ہے تو پھر انہوں نے دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں، ان سے روایت مروی ہے۔ ویسے بھی اللہ کے محبوب کا ایک فرمان ہے نا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ
جو اللہ اور اللہ کے معبود پہ ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تکریم کرے۔ اب حضور اپنے اس غلام کو الوداع کر رہے ہیں۔ الوداع جب کر رہے تھے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا مسجد نبوی سے میرے ساتھ چلتے ہیں، مجھے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب مجھے سواری پہ سوار کرتے ہیں، ساتھ خود پیدل چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی دنیا کا بھی بادشاہ ہو نا حضرات ذی وقار، تو اصول یہ ہے کہ وقت کا حاکم، وقت کا شہنشاہ سواری پہ سوار ہوتا ہے، غلام پیدل ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن یہاں دو جہانوں کے سردار ہیں اور ان کے ساتھ ان کے غلام، اور غلام بھی نام نہاد نہیں بلکہ وہ غلام تھے جو اللہ کے محبوب کے ایک ابرو کے اشارے پہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتے تھے۔ اب حضور کے غلام سوار ہیں اور اللہ کے محبوب ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کریم آقا میرا یہ دل چاہتا ہے، اب محبتوں کے انداز دیکھیے گا، کریم آقا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں خود کو گرا لوں، میں خود کو گرا لوں، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی، اللہ کے محبوب پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پہ سوار ہوں۔ اللہ کے محبوب نے پھر دل جوئی فرماتے ہوئے، محبت کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نہیں معاذ ابن جبل، آج تم اللہ کی راہوں کے مسافر بننے جا رہے ہو، اس لیے مجھ محمد کا دل یہ چاہتا ہے تیری سواری چلے، تیری سواری کے قدموں کے نیچے سے خاک اڑے اور وہ مجھ محمد پہ پڑے، تاکہ میں بھی کل قیامت کو رب کی بارگاہ میں یہ کہوں جب میں نے تیرے بندے معاذ ابن جبل کو تیری راہوں میں وقف کیا تھا میں اس کے ساتھ چلا تھا، اس کی سواری کی دھول میرے اوپر پڑی تھی۔ حضرات ذی وقار کہاں مسجد نبوی اور کہاں جو ہے نا وہ مسجد قباء سے بھی ثنیۃ الوداع کا مقام آگے ہے، وہاں تک اللہ کے محبوب بلکہ اس سے بھی آگے اپنے غلام کو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ ساتھ نصیحتیں فرما رہے ہیں اور یہ گفتگو چل رہی ہے، اپنے مہمان کو، اپنے غلام کو الوداع حضور کر رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں باتوں میں اللہ کے محبوب کے اس غلام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہوئی، درمیان میں حضور نے ایک موقع پہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اے معاذ ابن جبل اب جب تم مدینے واپس آؤ گے نا، مسجد نبوی میں ہماری قبر پہ کھڑے ہوگے اور ہمیں سلام پیش کر رہے ہوگے۔ حضرات ذی وقار اب وہ کوئی ہم جیسے محبتوں کے دعوے دار تو نہیں تھے نا، وہ تو حضور کے سچے اور سچے غلام تھے، تو اللہ کے محبوب سے جو ہے نا وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے کریم آقا کیا آج میری اپنے محبوب سے آخری ملاقات ہے اس زندگی میں؟ اللہ کے محبوب نے دل جوئی کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے، اور یہ بات آپ نے پلے باندھنی ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اور اپنے بختوں پہ ناز بھی کرنا ہے، کریم آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اے معاذ ابن جبل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے مجھ محمد سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، میں محمد اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل کی صرف دل جوئی نہیں تھی بلکہ قیامت تک آنے والی اپنی امت میں سے ہر محب کے لیے اللہ کے محبوب یہ ارشاد فرما رہے ہیں اے معاذ ابن جبل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے محبت کرنے والا جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، یہ رب کا محبوب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے چلے اللہ کے محبوب سے عرض کرنے لگے ما افضل العمل، اعمال تو سارے ہی حضور اچھے ہیں، سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان تموتا ولسانک رطب بذکر اللہ، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تو اس کائنات سے اس طرح جائے، تیری موت اس حال میں ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں جنہیں رب نے اپنا ولی کہا ہوا ہے، جنہیں قرآن، اگر یہ بات کوئی نہیں ہوتی نا اولیاء اللہ والی تو یہ قرآن میں یہ باب اولیاء اللہ کا مختص ہی نہ ہوتا، ذکر ہی نہ کیا جاتا، لیکن قرآن مجید میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، ان کی نشانیاں بھی بیان کی ہیں، بلکہ وقت کے نبی کو وقت کے ولی کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ ہم نے انہیں علم دیا ہے، اے
موسیٰ جاؤ خضر کے پاس اور اس سے جا کے علم حاصل کرو۔ حضرات مفسرین کرام، بہت سارے محدثین اور جو برگزیدہ علماء کرام اس کائنات میں اللہ کے محبوب کی اس امت میں آئے ہیں نا، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہے۔ اب رب کے ولی کے پاس رب کے لاڈلے نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اے موسیٰ جاؤ، ہم نے انہیں علم عطا کیا ہے، تم ان سے علم حاصل کر کے۔ حضرات عزیز وقار، یہ کوئی نیا باب نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب نے بھی تذکرے فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا، ساتھ نشانیاں بھی بیان فرمائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا سن لو، خبردار، یہ جو ہمارے بندے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے قریبی ہوتے ہیں، نہ تو انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوتا ہے، نہ یہ غمگین ہوتے ہیں۔ ساتھ نشانی بیان کر دی تاکہ کوئی بھولے نہیں، کوئی بھٹکے نہیں کہ وہ کون ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، وہ صاحب ایمان بھی ہوتے ہیں اور صاحب تقوی بھی ہوتے ہیں۔ ولی کے لیے بنیادی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ تقوی کا پہاڑ ہو، اللہ کی بارگاہ میں اسے خوف آتا ہو، رب سے وہ ڈرتا ہو۔ حضرات ذی وقار پھر مجھے ایک بات بتائیں، جو رب سے ڈرتا ہو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے قدموں کو غلط راہوں کی طرف لے کے جائے، اپنی نگاہوں کو غلط طرف اٹھائے، بلکہ ان کی ساری زندگی رب کی رضا کے لیے جب گزرتی ہے تو پھر وہ آیت ان کا مصداق بنتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے اہل ایمان، اے گروہ ایمان، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حضرات ذی وقار وہی بات ہے، ان تموتا ولسانک رطب بذکر اللہ، تو مرے اس حال میں۔ کائنات کا سب سے افضل عمل یہ ہے انسان حالت ایمان میں اس دنیا سے جائے۔ اور حضرات ذی وقار جو رب کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آپ کا وقت وصال آیا نا، آپ حالت نماز میں، حالت آپ کی تبدیل ہونے لگی، خادم خلیفہ غلام ساتھ موجود تھا، تو آپ اتحیات بیٹھے ہوئے تھے۔ جب دیکھا نا غلام نے کہ غریب نواز کی طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، تو آگے بڑھے، پکڑ لیا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اور کہا حضور مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بعد میں نماز ادا کر لیجئے گا، آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا جس موقع کو، جس لمحے کو پانے کے لیے میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، آج وہ لمحہ مل رہا ہے، آج وہ وقت آ گیا ہے، تو تم کہتے ہو کہ میں لیٹ جاؤں؟ کہا نہیں، اسی حال میں اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا وقت اخیر آیا تو آپ نا بیماری کی حالت میں ایک بڑا عجیب سا پنجابی کا جملہ آپ جو ہے نا وہ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ فرمانے لگے ہن مکھ تو پردہ ہٹاؤن دا وقت آ گیا، ہن مکھ تو پردہ ہٹاؤن دا وقت آ گیا کہ وہ لمحہ کہ آج وہ سارے پردے غائب ہو جائیں گے، میں اپنے رب کا دیدار بھی کر لوں گا، میں اپنے رب سے ملاقات بھی کر لوں گا۔ ان کے لیے موت کوئی خوف نہیں ہوتی، موت خوف ہوتی ہے ہم جیسے نکموں کے لیے، نالائقوں کے لیے جنہوں نے زندگی گھاٹے میں گزاری ہو۔ انہیں ڈر لگتا ہے اب میں جا رہا ہوں، اب میرا وقت اخیر ہے تو میں کیا کروں گا۔ لیکن حضرات ذی وقار جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، انہیں اس لمحے کا خوف نہیں ہوتا، وہ منتظر ہوتے ہیں اس لمحے کے کہ اب جو یہاں سے زندگی آگے شروع ہو رہی ہے، حضرات ذی وقار وہی جو ہے نا وہ دار بقا ہے، وہی ابدی ہے، وہی سرمدی ہے۔ تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زندگی کامیاب گزاری ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 19ویں پارے میں پورا رکوع بیان فرمایا ہے، جہاں اس کے برگزیدہ بندوں کی نشانی ہے۔ وعباد الرحمن سے بات چلتی ہے نا تو پوری اگلی جتنی آیات ہیں سورت کے ختم ہونے تک
ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ حضرات ذی وقار، پیر ڈھونڈنا ہو، پیر دیکھنا ہو، پیر کو پانا ہو تو قرآن سے رہنمائی لے لیا کریں، احادیث مبارکہ سے رہنمائی لے لیا کریں، ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ رب فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جب میرے بندے، رحمان کے بندے زمین پہ چلتے ہیں، پہلی نشانی بیان فرمائی، ان میں اکڑ نہیں ہوتی، ان میں عاجزی ہوتی ہے، وہ کسی کے سامنے تکبر اور غرور کو نہیں دکھاتے، وہ اپنی میں کو مار کے رکھ دیتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جب وہ زمین سے چلتے ہیں ان کی چال میں رکاز ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں نا، الجھتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ تو میں نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جا بھائی بابا تو ڈانٹ ہے، اور اپنی راہ ناپ لے۔ آگے آپ چلیں نا تو ساری کی ساری نشانیاں انہی لوگوں کی ہیں کہ رب فرما رہا ہے۔ 19واں پارہ ہے، 3واں رکوع ہے، کبھی موقع ملے ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے رب کے نیک بندے کون ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، آپ سے بھی پوچھا گیا حضور رب کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا جسے تم دیکھو تمہیں تمہارا خدا یاد آ جائے، وہی رب کے نیک بندے۔ شکور صاحب ولی دے لفظ میں نے بخش بخشوایا، بالکل ولی پاک ہم نے سوال ہے مجھے سوال کرتے ہیں اللہ پاک ایوب انصاری کا بھیجتا ہے، ٹھیک ہے صحیح، یعنی بھلے نے راستے دا پا دینا کر بھلے راستے پا دو۔ ایوب انصاری کا حضرات ذی وقار، میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، ولی کا ایک بہت سارے معنی، ولی کا ایک معنی ہے قرب والا، قربت والا، تو اس میں وہ کیا ہے حدیث قدسی ہے، اللہ نے خود ارشاد فرمایا اے محبوب اپنے غلاموں سے بتا دیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد، ہمیں تو یہ فرض نمازیں ہی بوجھ لگتی ہیں نا، آج معراج کی رات بھی ہے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں کچھ ایسے لوگوں سے گزرا کہ جن کے سروں کو بھاری بھرکم پتھروں سے کچلا جا رہا، اور جب ان کا سر کچلا جاتا تھا تو پھر انہیں دوبارہ سے وہ سر دیا جاتا، اور ایک لمحہ بھی انہیں نہ ملتا پھر دوبارہ ان کا سر کچل دیا جاتا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کریمہ کا یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کو اپنے سر کے اوپر بوجھ سمجھا کرتے ہیں، آج ان کے اوپر یہ عذاب مسلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نفلی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا جو بندہ ہے، میرا جو قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فرمایا میرا بندہ قرب کیسے حاصل کرتا ہے؟ وہ نوافل نماز ادا کر کے، کبھی رب کو یاد کرے، کبھی رب کو سجدوں میں یاد کرے، کبھی اللہ اللہ کے نعرے لگائے، تو پھر حضرات ذی وقار یہ مقام اور مرتبے ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ پھر قرب کیسا ہوتا ہے حضرات ذی وقار؟ یہی اگلی حدیث کے الفاظ ہیں، رب فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کسی چیز کو پکڑتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں، اور حدیث کے آخری الفاظ ہیں رب خود ارشاد فرما رہا ہے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں جن پاؤں سے وہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے نا، دہلی میں ایک بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے آپ جب ممبر پہ بیٹھتے تھے ایک پاؤں اٹھاتے پھر وہ رکھتے، دوسرا اٹھاتے پھر وہ رکھتے، ایسے پاؤں اٹھا کے رکھ رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو سن رکھا تھا کہ اللہ کے ولی کے لیے یہ کائنات 2.5 قدم ہوتی ہے، میں 1 قدم اٹھاتا ہوں یہ کائنات ختم ہوتی ہے۔ ان کے سامنے سے وہ سارے پردے جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں حضرات ذی وقار۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پانے کے لیے اس کی طرف آئے، وہ راہیں جن راہوں کو رب کے محبوب نے ہمارے سامنے مختص کر دیا ہے، ان راہوں پہ انسان چلے، ان راہوں کے اوپر جو ہے نا وہ مسافر بن کے چلے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قرب عطا کرتا ہے کہ حضرات ذی وقار پھر ایسے بھی لوگ گزرے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے، جنہیں خود کہا جاتا ہے بھائی نظام بتاؤ تم محب بنو
گے یا محبوب بنو گے؟ اور پھر حضرات جی وہ بھی بڑے برگزیدہ تھے، بڑے برگزیدہ تھے. رب خود پوچھ رہا ہے بھائی نظام بتا محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے؟ کہا میرے رب میں مشورہ کروں گا اپنی ماں سے، پھر آ کے بتاؤں گا کہ میں نے کیا بنا. گئے ماں کے پاس، ماں بتاؤ آج میرے رب نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب نظام بتا محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے. ماں بھی کوئی عام ماں نہیں تھی، خواجہ نظام کی ماں تھی. اس نے کہا بیٹا فلاں بستی میں چلا جا، وہاں ایک نان بھائی ہے، تندور والا ہے، روٹیاں لگانے والا ہے، اس سے جا کے پوچھ، وہ تجھے بتائے گا کہ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چل پڑے، گئے اس نان بھائی کے پاس. تو اسے کہا کہ مجھے ایک بات بتا. کہا کیا ہے؟ کہا میرے رب نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نظام بتاؤ محبوب بننا ہے یا محب بننا ہے، میں کیا بنوں؟ اس نے کہا مجھے کیا پتا، مجھ سے تو پوچھنا ہے، یہ پوچھ تندور کیسے گرم ہوگا، پیڑا کیسے بنانا ہے، روٹی اس کی کیسے بنانی ہے، کیا پتا مجھے کہ محبوب کیا اور محب کیا، یہ فلسفے تو مجھے نہیں آتے. کہا نہیں، ماں نے بھیجا ہے تو تیرے پاس کچھ ہے تبھی میری ماں نے تیرے پاس مجھے بھیجا ہے. تو کہا پھر کل آنا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس چلے گئے. ساری رات بے چینی سی گزری. دوسرے دن گئے، نہ تندور ہے نہ تندور والا ہے. لوگوں سے پوچھا وہ کہاں گیا تندور والا؟ تو انہوں نے کہا تم کل جب سے گئے ہو اس نے اپنا ٹھیا اکھیڑا ہے اور یہاں سے چلا گیا ہے. کہاں گیا ہے؟ کہا جنگلوں کی طرف نکل گیا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں. جب جنگل میں جاتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سارا الگ ہے، دھڑ الگ ہے، جسم کا ایک ایک عضو الگ پڑا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ظالم اگر بتانا نہیں تھا تو پھر وعدہ کیوں کیا تھا؟ جب یہ بات کہی نا تو اس کے جسم کے اعضاء جڑنے لگے. جب جڑ گئے تو کہا نظام محب بنو گے تو یہ حال ہوگا، محبوب بنو گے تو دو جہاں میں مزے کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تو پھر حضرات جی وقار وہاں سے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا یا اللہ میں تیرا محبوب بنوں. پھر ان کے نام کے ساتھ لگ گیا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرات جی وقار زندگی کامیاب اگر گزارنی ہے تو پھر میں آخری عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا بھی سنورے اور آپ کی آخرت بھی سنورے تو پھر آج بھی موقع ہے اپنی اولادوں کو دین کی راہوں پہ لگا دیں. اگر آپ اپنی اولاد کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، حضرات جی وقار وہ اپنی بخشش بھی کروا لیں گے، آپ کی بخشش کا بھی ذریعہ بن جائیں گے. اور میں سنانا چاہتا ہوں ایک مصر کے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک گورکن تھا، یہ قبریں کھودنے والے جو ہوتے ہیں وہ تھا، وہ مردوں کو دفنایا کرتا تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت آئی اپنا جوان بیٹا لے کے. تو جب وہ آئی اس نے جو ہے نا وہ قبر کھدوائی، جنازہ ہوا. تو کہتا ہے جب میں اسے دفنانے لگا نا تو میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ قبر کھل گئی ہے. قبر کھلتی ہے اور وسیع و عریض ہو جاتی ہے اور جو ہے نا وہ دو گھڑ سوار آتے ہیں. یہ منظر صرف وہ گورکن دیکھ رہا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں، دو گھڑ سوار آتے ہیں اور اس میت کو جو ہے نا وہ لے کے چلے جاتے. میں بے ہوش، لوگوں نے پھر مجھے اٹھا کے باہر رکھا. پھر جب مجھے ہوش آیا میں نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی، تو میں بس اپنے اندر رکھ کے اسے سمو کے بس آگے زندگی گزارنے لگا. کہتے ہیں کچھ عرصہ گزرا نا وہی بوڑھی عورت پھر اپنے ایک بیٹے کو ساتھ لے کے آتی ہے اور جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا تدفین کرنی ہے. قبر کھودی گئی، جنازہ پڑھایا گیا. پھر جو ہے نا حضرات جی وقار وہ کہتا ہے پھر عجیب منظر کہ اب کی بار جب میں نے اس کے دوسرے بیٹے کو دفنایا پھر قبر یوں ہی کھل گئی اور ایک گھوڑ سوار آتا ہے اور ایک آتا ہے اس مرتبہ اور وہ اسے لے کے چلا جاتا ہے. میں نے جو اس دفعہ بے ہوش نہیں ہوا، میں نے قبر جو ہے نا وہ بند کی، بوڑھی عورت کے پیچھے چل پڑا. اماں بتائیے تیرے کون تھے، کیا تھے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں، میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. اس نے کہا نہیں بتاؤ، پھر میں تمہیں آگے بات بتاؤں گا. اس نے کہا نہیں، کیا بات کیا ہے؟ اس نے کہا بتاتا ہوں، تم بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے. اس نے کہا جو پہلے آیا تھا وہ بھی میرا بیٹا تھا، یہ جو اب فوت ہوا ہے یہ بھی میرا بیٹا تھا. کہا ان کے عمل کیا تھے؟ کہا جو پہلے گیا ہے نا وہ اللہ کی راہوں کا مسافر، وہ طالب علم تھا، وہ دین کا علم حاصل کر رہا تھا اور اس دوران وہ شہید ہو گیا. اور یہ جو دوسرا تھا یہ محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کی جو ہے نا وہ پڑھائی لکھائی کے خرچے جو ہے نا وہ پورے کرتا تھا. حضرات جی وقار جو صرف علم حاصل کرے
اور جو ساتھ اس کی جو ہے نا وہ معاملت کرے ان کے لیے یہ احسان ہے. پھر اس گورکن کے بارے میں آتا ہے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, مصر میں آ گیا, اس نے آ کے علم حاصل کیا, اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا, وہی گورکن جو تھا وہ مصر کا مشہور مفتی تھا. پھر وہ اس کی اولادیں نسل در نسل لوگ جو ہے نا وہ دین کے خادم بنے. اس لیے حضرات جی وقار, اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اگر رب کا قرب پانا چاہتے ہیں, اور نہیں کم از کم نماز پڑھا کریں. اور میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے نا یہ غریب کا حج ہے, ضروری نہیں ہے وہاں جانا ہے, استطاعت شرط ہے, استطاعت نہیں ہے کل قیامت کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے حج کیوں نہیں کیا. لیکن یہ نماز جو ہے نا یہ رب کے گھر میں آ جانا یہ بھی غریب کا حج ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کے متھا ٹیک لینا. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اگر اس دور میں کسی کو ولی دیکھنا ہو تو وہ شخص ولی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. اور معراج کا تحفہ ہے, اللہ کے محبوب وہاں گئے ہمارے لیے یہ تحفہ لائے, اور ساری زندگی اللہ کے محبوب اپنی امت کے لیے روتے رہے نا, اپنی امت کے لیے روتے رہے. بلکہ آتا ہے حضرت فضل ابن عباس فرماتے ہیں حضور کو قبر میں جب لٹایا گیا میں نے دیکھا حضور کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے, میں نے کان ساتھ لگایا, آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے میرے مالک میری امت پہ کرم فرمانا, میری امت پہ مہربانی فرمانا. حضرات جی وقار وہ ہستی جو غاروں میں ہمارے لیے روئی, جس نے طائف کے بازاروں میں پتھر ہمارے لیے کھائے, اود کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کروائے, ہمیشہ اپنی امت کو نہیں بھولے. حضرات جی وقار وہ آنکھیں, آج آپ کے بیٹے کو کوئی پیار کرے آپ اسے نہیں بھولتے, آپ کے دکھ میں آپ کے ساتھ کوئی ہو آپ کبھی اسے نہیں بھولتے. 1400 سال پہلے اللہ کے محبوب غاروں میں میرے لیے اور آپ کے لیے ہماری بخشش کے لیے روتے رہے. ساتھ اللہ کے محبوب نے یہ بھی ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. وہ آنکھیں جو میری اور آپ کی بخشش کے لیے روئی تھیں آج کچھ نہ کچھ سامان تو کر لینا چاہیے, ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا اے اللہ کے پاک نبی میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں آپ کی امت یہ 5 بھی نہیں پڑھے گی. لیکن اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اب بار بار رب کی بارگاہ میں جانے سے مجھے حیا آتی ہے, میری امت ہے وہ 5 تو پڑھے گی. اس لیے حضرات جی وقار اگر رب کا قرب پانا ہے رب کو یاد کریں. کیا ہے ما افضل العمل ان تموت ولسانک رتقم بذکر, تو مرے اس حال میں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر. اللہ کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.